اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 73۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ فرمایا وہی ہے یعنی اللہ جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس جگہ پہ زمین و آسمان کی تخلیق جس بنیاد پر ہوئی ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے۔ آسمان و زمین سے مراد پوری کائنات ہے جو بنی ہوئی ہے، جس کو اللہ بنا رہا ہے اور قیامت تک اس کی خلاقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی اس نے بنایا برحق بنایا، حق کے ساتھ بنایا، باطل پر نہیں بنایا، کھیل کھلواڑ نہیں بنایا۔ اور فرمایا کہ جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ایک دن حشر بھی بپا کرے گا، اور جس دن وہ کہے گا، حکم کرے گا کہ حشر ہو جائے، یعنی سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اسی دن وہ ہو جائے گا۔ یعنی لحظہ کی بات ہے، کھربوں انسان جو ہیں وہ اس دن اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کا ارشاد عین حق ہے، یعنی جس طرح زمین و آسمان کو حق بنایا اسی طرح حشر میں انسانوں کو جمع کرنا بھی حق ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے حضور جو ہے وہ جمع ہونا ہے، اور وہ دن کیسے آئے گا آگے فرمایا جس روز سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور جب پھونکا جائے گا تو سب سے پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگوں میں گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، وہ بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیں گے، ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے کے سارے جو زندہ تھے وہ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، جو اس دن فوت ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ان سے پہلے جتنے بھی تھے قبروں میں تھے جہاں جہاں تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہو کر محشر کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ فرمایا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ جن کو آج معلوم نہیں ہے نا کہ بادشاہ اللہ ہے، اس دن ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دنیا میں بھی وہی بادشاہ تھا، لیکن ایسی نظر و فکر نہیں تھی کہ اس کی بادشاہی کو مان لیتے اور اس کے حق کے مطابق زندگی بسر کر لیتے۔ اس دن ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اصل بادشاہ کون ہے، اور اس بادشاہ کی خاصیت یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جانتا ہے، اس کا عالم ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا حق کے ساتھ، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے محشر کا دن مقرر کیا، اور وہ بھی حق کے ساتھ ہوگا۔ اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو جو 3 مراحل ہیں اس میں سے گزر کر وہ اپنے بادشاہ کے حضور پہنچ جائیں گے، جو کہ ان کے پچھلے کاموں کو بھی جانتا تھا اور ان کے حاضر کے کاموں کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا وہ عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کے اس بیان کیے ہوئے اعمال یعنی غیب کو جاننے والا اور حاضر کو جاننے والا ہمارے دل میں جاگزی کر دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ الامین۔ صلو صلو